اللہ کی نشانیاں عقل والوں کے لیے۔ پہلا حصہ وہ چار جانور جن کے ذکر پر قرآن میں زور دیا گیا ہے۔ مچھر کا ذکر درج بالا آڈیو میں کر دیا گیا ہے۔ دوسرا شہد کی مکھی ہے۔ یہ بات کم و بیش ہر انسان کے علم میں ہے کہ شہد انسانی جسم کے لیے ایک بنیادی خوراک کی حیثیت رکھتا ہے، مگر بہت کم لوگ ہوں گے جو اس شہد کی مکھی کے پیدا کرنے والے کی غیر معمولی خوبیوں سے واقف ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ شہد کی مکھی کی خوراک پھولوں کا رس ہے جو موسم سرما میں نہیں ملتا، اسی وجہ سے وہ موسم گرما کے دوران حاصل شدہ رس میں اپنے جسم کی خاص رطوبتیں ملا لیتی ہے اور پھر ایک نئی غذا بخش شے بناتی ہے جسے شہد کہتے ہیں۔ وہ اسے آنے والے موسم سرما کے مہینوں کے لیے ذخیرہ کر لیتی ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ شہد کی جو مقدار شہد کی مکھیاں ذخیرہ کرتی ہیں وہ ان کی اپنی اصل ضرورت سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہد کی مکھیاں یہ فالتو پیداوار چھوڑ کیوں نہیں دیتی ہیں جو ان کے لیے وقت اور توانائی کا ضیاع ہے۔ اس کا جواب قرآنی آیت میں مذکور لفظ وحی میں پوشیدہ ہے، جو وحی شہد کی مکھی پر کی گئی ہے۔ شہد کی مکھیاں شہد صرف اپنے لیے نہیں بلکہ انسانوں کے لیے بھی پیدا کرتی ہیں۔ یہ مکھیاں دوسری بہت سی مخلوق کی مانند انسان کی خدمت کے لیے وقف کر دی گئی ہیں۔ جس طرح ایک مرغی ہر روز ایک انڈا دیتی ہے حالانکہ اس کی اسے ضرورت نہیں ہوتی، اور گائے کو جس قدر دودھ اپنے بچھڑے کے لیے درکار ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ دودھ دیتی ہے۔ شہد کے چھتے میں نہایت عمدہ ترتیب و نظم۔ شہد کی مکھیاں چھتے میں رہتی ہیں اور ان کا شہد پیدا کرنا بڑا مسحور کن لگتا ہے۔ زیادہ تفصیل میں گئے بغیر آئیے ہم شہد کی مکھیوں کی سماجی زندگی کے بنیادی خد و خال کو تلاش کرتے ہیں۔ شہد کی مکھیوں کو بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں اور وہ ان سب کو بڑے احسن طریقے سے نظم و ضبط میں لاتی ہیں۔ چھتوں میں نمی اور ہوا کی آمد و رفت کے انتظام کو منظم کرنا۔ شہد کے چھتے میں نمی اور طراوت شہد کو ایک نہایت اعلیٰ حفاظتی خوبی مہیا کرتی ہے، مگر اسے ایک خاص حد کے اندر رہنا چاہیے۔ اگر یہ نمی ان حدود سے کم رہ جائے یا ان سے تجاوز کر جائے تو پھر شہد خراب ہو جاتا ہے اور اس کی حفاظتی اور غذائی خاصیتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سال کے 10 مہینوں میں چھتے کا درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ رہنا چاہیے۔ چھتے کے اندر نمی اور درجہ حرارت کو مخصوص حدود کے اندر رکھنے کے لیے شہد کی مکھیوں میں سے ایک خاص گروہ ہوا کی آمد و رفت کا انتظام سنبھال لیتا ہے۔ کسی بھی گرم دن شہد کی مکھیوں کو چھتے میں ہوا کی آمد و رفت کے انتظام میں مصروف دیکھا جا سکتا ہے۔ چھتے کے اندر داخل ہونے والے دروازے پر شہد کی مکھیاں جمع ہو جاتی ہیں۔ وہ لکڑی کے ڈھانچے کے ساتھ چمٹ جاتی ہیں اور چھتے کو اپنے پروں سے ہوا دیتی ہیں۔ ایک معیاری چھتے میں ہوا کے داخل ہونے اور باہر نکلنے کے راستے جدا جدا رکھے جاتے ہیں۔ ہوا کی آمد و رفت کے اضافی کام کے لیے
شہد کی مکھیاں ہوا کو چھتے کے تمام کونوں تک پہنچانے کے لیے دھکیلتی رہتی ہیں۔ ہوا کی آمد و رفت کا نظام شہد کے چھتے کو دھوئیں اور ہوا کی آلودگی سے محفوظ رکھنے کے لیے مفید ہے۔ نظام صحت شہد کی مکھیوں کی وہ کوششیں جو وہ شہد کے معیار کو محفوظ رکھنے کے لیے کرتی ہیں صرف چھتے کے اندر نمی اور حرارت کو منظم کرنے تک ہی محدود نہیں ہے۔ چھتے کے اندر ایک نہایت جامع نگاہ داشت صحت نظام موجود ہوتا ہے۔ یہ تمام حالات میں بیکٹیریا کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ اس نظام صحت کا بنیادی اصول یہ ہے کہ کسی بیرونی مادے کو چھتے میں داخل ہونے سے روکا جائے۔ اس مقصد کے حصول کی خاطر دو محافظوں کو ہر وقت چھتے کے داخلی دروازے پر چوکنا کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ اگر احتیاط کے باوجود کوئی بیرونی مادہ یا کیڑا مکوڑا چھتے کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو شہد کی تمام مکھیاں مل کر اسے نکال باہر پھینکتی ہیں۔ وہ بڑی بڑی چیزیں جن کو چھتے سے باہر نکالنا ممکن نہ ہو اس کے لیے ایک اور مدافعتی طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔ شہد کی مکھیاں ان باہر کی چیزوں کو حنوط کر لیتی ہیں۔ وہ ایک ایسی رطوبت خارج کر دیتی ہیں جسے شہد کی مکھی کی رال کہتے ہیں۔ پھر اس کی مدد سے وہ حنوط کا عمل تکمیل تک پہنچاتی ہیں جو موم و صنوبر، سفیدے اور کیکر جیسے درختوں سے حاصل کرتی ہے۔ اس میں ایک خاص قسم کی رطوبت شامل کر کے شہد کی مکھی کی رال کو چھتے میں پڑ جانے والی دراڑوں کو پر کرنے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ہوا کے ساتھ اپنے رد عمل کے طور پر یہ موم جم جاتا ہے اور ایک سخت سطح تشکیل دے دیتا ہے۔ اب یہ تمام بیرونی خطرات کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ شہد کی مکھیاں اس مادے کو اپنے بہت سے کاموں میں استعمال کرتی ہیں۔ یہاں پہنچ کر ذہن میں بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ شہد کی مکھی کی رال میں یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ چھتے میں بیکٹیریا کو زندہ نہیں رہنے دیتی، اس لیے یہ رال حنوط کے لیے بہترین مادہ ثابت ہوتی ہے۔ ان مکھیوں کو کیسے علم ہو جاتا ہے کہ یہ مادہ حنوط کے لیے بہترین ثابت ہو سکتا ہے؟ جو مادہ انسان تجربہ گاہوں میں اس صورت میں پیدا کرتا ہے جب اس کے پاس جدید ٹیکنالوجی اور ایک خاص سطح کا علم کیمیا ہو۔ شہد کی مکھیاں اسے کس طرح پیدا کر لیتی ہیں؟ انہیں یہ کیسے علم ہو گیا کہ ایک مردہ کیڑا مکوڑا چھتے میں بیکٹیریا پیدا کر دیتا ہے اور یہ کہ اسے حنوط کر کے اس سے بچا جا سکتا ہے؟ یہ بات بالکل واضح ہے کہ اس موضوع پر نہ تو شہد کی مکھی کوئی علم رکھتی ہے نہ ہی اس کے جسم میں کوئی تجربہ گاہ نصب ہے۔ یہ مکھی تو صرف 1 سے 2 ملی میٹر جسامت کا ایک کیڑا ہے اور یہ تو وہی کچھ کرتی ہے جو اس کے خالق و مالک نے اسے وحی کر دیا ہے۔ کم از کم مواد سے زیادہ ذخیرہ اندوزی۔ شہد کی مکھیاں جو چھتا تعمیر کرتی ہیں اس میں 80,000 مکھیاں رہ سکتی ہیں۔ وہ مل جل کر کام کرتی ہیں اور اپنے لعاب موم سے چھتے میں چھوٹے چھوٹے حصے بنا لیتی ہیں۔ یہ چھتا اس موم سے بنتا ہے جس کی دیواریں بھی اسی کی ہوتی ہیں۔
اس میں سینکڑوں چھوٹے چھوٹے خانے ہوتے ہیں۔ یہ تمام خانے ایک ہی سائز کے ہوتے ہیں۔ یہ تعمیراتی معجزہ ہزاروں مکھیوں کی مجموعی محنت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ وہ ان خانوں کو خوراک ذخیرہ کرنے اور چھوٹی شہد کی مکھیوں کی دیکھ بھال کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ کئی ملین برسوں سے لے کر اب تک شہد کی مکھیاں ان چھتوں کو 6 اضلاع کی مسدسی شکل میں جیسے اہرام بنتے ہیں تعمیر کر رہی ہے۔ شہد کی مکھی کا ایک ایسا فوسل دستیاب ہوا ہے جو 100 ملین برس پرانا ہے۔ یہ بات بڑی حیرت انگیز ہے کہ ان مکھیوں نے 8 ضلعی یا 5 ضلعی کے بجائے 6 اضلاع والی مسدسی شکل کو کیوں چنا۔ اس کی دلیل ریاضی دان یہ دیتے ہیں۔ 6 ضلعی ڈھانچہ ایک ایسی موزوں ترین جیومیٹریائی شکل ہے جس میں اکائی کا زیادہ سے زیادہ علاقہ استعمال ہو سکتا ہے۔ اگر شہد کے چھتے کے خانوں کو کسی اور شکل میں بنایا جاتا تو غیر استعمال شدہ علاقے باقی رہ جاتے۔ اس طرح کم شہد ذخیرہ ہوتا اور کم تعداد میں مکھیاں اس سے مستفید ہو سکتی۔ جب تک ان کی گہرائی یکساں ہوگی، ایک 3 اضلاعی یا 4 ضلعی خانے میں اتنی ہی مقدار میں وہ شہد ذخیرہ کیا جا سکے گا جتنا کسی 6 ضلعی مسدس نما خانے میں۔ تاہم ان تمام جیومیٹریائی شکلوں میں 6 ضلعی شکل پر محیط یا گھیری ہوئی جگہ سب سے کم ہوتی ہے۔ ان کا حجم جب یکساں ہوتا ہے، 6 ضلعی خانوں کے لیے جس قدر موم درکار ہوتی ہے وہ موم کی اس مقدار سے کم ہوتی ہے جو ایک 3 ضلعی یا 4 ضلعی خانے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ تعمیری لحاظ سے 6 ضلعی خانوں کے لیے کم از کم موم کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ ان میں شہد کی زیادہ سے زیادہ مقدار ذخیرہ کی جا سکتی ہے۔ شہد کی مکھیوں نے یقیناً یہ نتیجہ خود حساب کتاب کر کے نہیں نکالا ہوگا۔ اس پر تو انسان بہت سی پیچیدہ جیومیٹریائی جمع تفریق کے بعد پہنچا ہے۔ پیدائشی طور پر یہ چھوٹے چھوٹے جانور 6 ضلعی تعمیری شکل استعمال کرتے ہیں کیونکہ انہیں ان کے مالک نے اب تک یہی سکھایا اور اسی کی ان کے لیے وحی کی ہے۔ شہد کے چھتے کے خانوں کی 6 ضلعی تعمیری شکل کئی لحاظ سے بڑی عملی ہے۔ اس میں خانے ایک دوسرے میں فٹ ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کی دیواریں مشترک ہو سکتی ہیں۔ اس سے کم از کم موم سے زیادہ ذخیرہ اندوزی یقینی بنائی جا سکتی ہے۔ ان خانوں کی دیواریں حالانکہ پتلی ہوتی ہیں مگر وہ اپنے وزن سے کئی گنا زیادہ بوجھ اٹھا سکتی ہیں۔ شہد کے چھتے کے خانوں کی مختلف سمتوں کی دیواروں میں بھی مکھیاں تہ کے کناروں کی تعمیر کے دوران بچت کے اصول کو زیادہ سے زیادہ سامنے رکھتی ہیں۔ شہد کے چھتوں کی تعمیر اس طرح کی جاتی ہے کہ ایک ٹکڑا اس طرح رکھا جائے جس میں 2 کتاریں اس طرح ہوں کہ دونوں کا عقبی حصہ جڑا ہوا ہو۔ ایسا کرتے وقت 2 خانوں کے آپس میں ملنے والے مقام الاتصال یا جنکشن کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ اسے اس طرح حل کیا جاتا ہے کہ خانوں کے
سب سے نچلے حصوں کو تعمیر کرتے وقت 4 ضلعی حصوں کو 3 برابر برابر حصوں میں جوڑ دیا جاتا ہے۔ جب شہد کے چھتے کے ایک رخ پر 3 خانے بنائے جاتے ہیں تو دوسرے رخ پر ایک خانے کی سب سے نچلی سطح از خود تعمیر ہو جاتی ہے۔ چھتے کی چونکہ سب سے نچلی سطح موم کی یکساں 4 ضلعی پلیٹوں سے مل کر بنتی ہے، اس لیے یوں تعمیر کیے گئے خانوں کی تہ میں نیچے کی سمت ایک گہرائی دیکھی جا سکتی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ خانے کے حجم میں اضافہ ہوا ہے، جس کے نتیجہ میں ذخیرہ کیے گئے شہد کی مقدار میں بھی اضافہ ہوگا۔ شہد کے چھتوں کے خانوں کی دوسری خوبیاں۔ ایک اور بات جس کا خیال شہد کی مکھیاں چھتا بناتے وقت رکھتی ہیں یہ ہے کہ چھتے کے خانے ایک دوسرے کی طرف جھکے ہوئے ہوں۔ ان خانوں کو دونوں اطراف سے 13 ڈگری بلند کر کے وہ ان خانوں کو زمین کے متوازی ہونے سے روک لیتے ہیں۔ اس سے شہد چھتے کے خانے کے منہ سے باہر نکل کر بہتا نہیں ہے۔ کام کے دوران کارکن مکھیاں دائروں کی شکل میں ایک دوسرے کے ساتھ لٹک جاتی ہیں اور گول بنا کر جمع ہو جاتی ہیں۔ ایسا کرنے سے وہ موم بنانے کے لیے ضروری حرارت مہیا کرتی ہیں۔ ان کے پیٹوں میں جو چھوٹی چھوٹی بوریاں ہوتی ہیں ان میں سے شفاف مائع نکلتا ہے جو باہر بہہ کر موم کی پتلی تہوں کو سخت کر دیتا ہے۔ شہد کی مکھیوں کی ٹانگوں پر چھوٹے چھوٹے پھندے بنے ہوئے ہوتے ہیں جن کی مدد سے وہ موم جمع کرتی ہیں۔ وہ اس موم کو اپنے منہ میں ڈال لیتی ہیں، اسے چباتی اور نرم کرتی رہتی ہیں یہاں تک کہ اسے خانوں کی شکل میں ڈھال دیتی ہیں۔ کام کی جگہ کے لیے ایک خاص درجہ حرارت کو یقینی بنانے کے لیے شہد کی مکھیاں مل جل کر کام کرتی ہیں تاکہ موم نرم اور لوچدار رہے۔ ایک اور بات بھی قابل توجہ ہے۔ شہد کے چھتے کی تعمیر اوپر والے حصہ سے شروع ہوتی ہے اور نیچے کی جانب 2 یا 3 علیحدہ علیحدہ قطاروں میں ساتھ ساتھ جاری رہتی ہے۔ جب شہد کے چھتے کا ایک ٹکڑا 2 مخالف سمتوں میں وسیع ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی 2 قطاروں کا سب سے نچلا حصہ آپس میں مل جاتا ہے۔ یہ عمل ایک حیرت انگیز ہم آہنگی اور نظم و ترتیب کے ساتھ تکمیل تک پہنچتا ہے۔ اس لیے یہ بات کبھی بھی نہیں سمجھ میں آتی کہ شہد کا چھتا دراصل 3 علیحدہ علیحدہ حصوں سے مل کر بنا ہے۔ چھتے کے ٹکڑے جن کی تعمیر مختلف سمتوں میں بیک وقت شروع ہوئی تھی اس قدر بہترین طریقے سے منظم اور ترتیب کے ساتھ رکھے جاتے ہیں کہ اس کی تعمیر میں سینکڑوں مختلف زاویے ہونے کے باوجود یہ ایک واحد مربوط ٹکڑا نظر آتا ہے۔ اس قسم کی تعمیر کے لیے مکھیوں کو آغاز اور جوڑنے کے مقامات کے درمیانی فاصلوں کو پہلے سے ناپ لینا ہوتا ہے اور پھر اس کے مطابق خانوں کی لمبائی چوڑائی کا تعین کرنا ہوتا ہے۔ ہزاروں شہد کی مکھیاں اس قسم کی صحیح پیمائش کس طرح کر سکتی ہیں؟ اس بات نے سائنسدانوں کو ہمیشہ متاثر کیا ہے۔ یقیناً
یہ بات قرین قیاس معلوم نہیں ہوتی کہ یہ شہد کی مکھیوں کا کام ہو سکتا ہے جسے انسان بڑی مشکل سے کر سکتا ہے۔ اس میں قدر تنظیمی نزاکت اور جزیات شامل ہوتی ہیں کہ یہ ناممکن ہے کہ یہ مکھیاں از خود اس طرح کا کام سر انجام دے سکیں، تو پھر وہ اسے کیسے کرتی ہیں؟ ایک ارتقا پسند تو کہے گا کہ شہد کی مکھی ایسا اپنی جبلت کی بنا پر کرتی ہیں، تاہم وہ جبلت کیا ہے جو ہزاروں مکھیوں کو ایک ہی وقت مخاطب کرتی ہے اور پھر ان سے ایک مجموعی کام کرا لیتی ہے؟ اگر ہر مکھی اپنی اپنی جبلت پر عمل کر کے ایسا کرتی تب بھی یہ کافی نہ تھا، اس لیے کہ جو کچھ ان کو کرنا ہے اسے انہوں نے اپنی اپنی جبلت کے مطابق کرنا ہے تاکہ مطلوبہ حیران کن نتیجہ برآمد ہو سکے۔ اس لیے انہیں کسی ایسی جبلت کی ہدایت موصول ہونی چاہیے جو کسی بے مثال منبع سے آ رہی ہو۔ مکھیاں جو چھتے کو مختلف کناروں سے تعمیر کرنا شروع کرتی ہیں اور پھر ان کو اس طرح باہم جوڑتی ہیں کہ درمیان میں کہیں کوئی خلا باقی نہ رہ جائے اور تمام کے تمام خانے 6 ضلعی ڈھانچے میں بن جائیں، یقیناً جبلتی پیغامات ایک ہی منبع سے موصول کر رہی ہوں گی۔ جبلت کی اصطلاح جو اوپر استعمال ہوئی صرف ایک نام ہے، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ یوسف کی 40ویں آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس طرح کے محض ناموں پر زور دینے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا جس سے واضح اور عیاں سچائیوں کو چھپایا جا رہا ہو۔ شہد کی مکھیاں ایک بے مثال سرچشمے سے رہنمائی پاتی ہیں اور پھر وہ ایسے کام کر جاتی ہیں تو اس کے بغیر وہ کبھی نہ کر سکتی تھی۔ یہ یقیناً ایک جبلت کا کام نہیں ہے جو ایک ایسی اصطلاح ہے جس کی کوئی تشریح نہ ہو۔ جو شے ان شہد کی مکھیوں کی رہنمائی کرتی ہے وہ تو وہی ہے جس کا ذکر سورۃ النحل میں کیا گیا ہے۔ دراصل یہ چھوٹے چھوٹے جانور تو اس پروگرام کو نافذ کرتے ہیں جو اللہ نے خاص طور پر ان کے لیے بنائے ہیں۔ وہ اپنی سمت کا تعین کیسے کرتی ہے؟ شہد کی مکھیوں کو عموماً دور دراز تک اڑ کر جانا ہوتا ہے تاکہ وسیع علاقوں کو چھان کر اپنی خوراک حاصل کر سکے۔ وہ پھولوں کے زرد دانے اور شہد کے اجزائے ترکیبی کو چھتے کے اندر 800 میٹر کے فاصلے کے درمیان جمع کرتی ہے۔ شہد کی مکھیوں کو جہاں پھول نظر آ جاتے ہیں وہ ان کے بارے میں واپس آ کر دوسری مکھیوں کو بتاتی ہے، مگر یہ مکھی ان پھولوں کے مقام اور جگہ کے محل وقوع کے بارے میں انہیں کس طرح سمجھاتی ہے یا سمجھاتی ہوگی؟ ناچ کر۔ شہد کی مکھی چھتے میں واپس آ کر ناچنا شروع کر دیتی ہے۔ اس ناچ کے ذریعے وہ دوسری مکھیوں کو پھولوں کی جگہ کے بارے میں بتاتی ہے۔ وہ اس رقص کو کئی بار دہراتی ہے جس میں تمام معلومات شامل ہوتی ہیں، سمت، فاصلے اور خوراک کی جگہ سے متعلق معلومات، سبھی کچھ جو ضروری تھا اس رقص سے بتا دیا گیا۔ اس سے دوسری مکھیوں کو وہاں پہنچنے میں مدد مل جاتی ہے۔ یہ رقص دراصل 8 کا ہندسہ بناتا ہے جسے وہ شہد کی مکھی مسلسل دہراتی ہے۔ مکھی اپنی دم ہلا ہلا کر اور پر
پیچ رقص کر کے 8 کے ہندسے کا درمیانی فاصلہ بناتی ہے۔ اس پرپیچ رقص کے درمیان جو زاویہ بنتا ہے وہ ایک لکیر جو دھوپ اور چھتے کے درمیان ہوتی ہے، وہ خوراک کے مکان کی سمت کی صحیح نشاندہی کر دیتی ہے۔ تاہم صرف خوراک کے منبع کا جان لینا ہی تو کافی نہیں ہوتا۔ کارکن مکھیوں کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ انہیں شہد کے اجزائے ترکیبی حاصل کرنے کے لیے کتنا فاصلہ طے کرنا ہوگا۔ چنانچہ وہ شہد کی مکھی جب پھولوں کے بارے میں واپس آ کر دوسری مکھیوں کو بتانا چاہتی ہے تو پھولوں کے زرد دانوں کے فاصلے سے متعلق اپنی بعض جنبشوں کے ذریعے بتاتی ہے۔ ایسا کرنے کے لیے وہ اپنے جسم کے نچلے حصے کو حرکت دیتی ہے اور ہوا کی لہریں پیدا کرتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر اس نے 250 میٹر کا فاصلہ بتانا ہو تو وہ نصف منٹ میں اپنے جسم کے نچلے حصے کو 5 بار حرکت دے گی۔ اس طرح وہ درست فاصلہ بتا دے گی جو بڑا واضح ہوگا اور اس میں کچھ ابہام نہ ہوگا۔ اس میں فاصلہ اور سمت دونوں کی نشاندہی کر دی گئی ہوگی۔ شہد کی مکھی کے لیے وہاں ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے جہاں اسے خوراک کے مقام تک پورا چکر کاٹ کر زیادہ وقت میں پہنچنا ہوتا ہے۔ مکھی تو چونکہ خوراک کے مقام اور جگہ کے بارے میں دھوپ کی سمت کے ذریعے بتا سکتی ہے، اس لیے وہ واپس چھتے میں چلی جاتی ہے اور دھوپ ہر 4 منٹ میں 1 ڈگری ہٹ جاتی ہے۔ بالا آخر شہد کی مکھی ہر 4 منٹ کے لیے 1 ڈگری کی غلطی کرے گی جو وقت کہ اس نے خوراک کے منبع کی سمت تک پہنچنے میں گزارا، اور وہ اس بارے میں دوسری شہد کی مکھیوں کو بھی آگاہ کر دے گی۔ حیرت تو اس بات پر ہے کہ شہد کی مکھی کو ایسا مسئلہ درپیش ہی نہیں آتا۔ اس کی آنکھ کے اندر سینکڑوں چھوٹے چھوٹے 6 ضلعی عدسے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہر عدسہ بہت محدود علاقے کو دوربین کی طرح دیکھ لیتا ہے۔ دن کے ایک خاص وقت میں شہد کی مکھی دھوپ کی طرف دیکھتی ہے اور اڑتے ہوئے اپنی منزل کا صحیح پتہ لگا لیتی ہے۔ یہ حساب کتاب مکھی اس روشنی کے استعمال کے ذریعے لگا لیتی ہے جو سورج سے دن کے کسی خاص حصے میں خارج ہو کر آ رہی ہو۔ بالا آخر مکھی اپنے ہدف کے مکان کی سمت کا تعین کر لیتی ہے اور اس میں کوئی غلطی نہیں کرتی۔ وہ اپنی معلومات میں تصحیح کر لیتی ہے جو اسے چھتے میں اس وقت دینی ہوتی ہے جب سورج آگے بڑھ جاتا ہے۔ پھولوں پر نشان لگانے کا طریقہ: جب کبھی کوئی شہد کی مکھی ایک پھول سے رس چوس کر لے آ چکی ہو تو بعد میں آنے والی مکھی کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ کوئی مکھی پہلے بھی اس پھول کا رس لے گئی ہے۔ ایسی صورت میں وہ اس پھول کو فوراً چھوڑ دیتی ہے۔ اس طرح سے اس کا وقت اور توانائی بچ جاتی ہے، مگر بعد میں آنے والی مکھی کو اس بات کا علم کیسے ہو جاتا ہے کہ وہ پھول کی پڑتال کیے بغیر سمجھ جاتی ہے کہ اس پھول کا رس پہلے ہی کوئی شہد کی مکھی چوس لے گئی ہے۔ یہ یوں ممکن ہو جاتا ہے کہ وہ شہد کی مکھی جو پہلے اس پھول سے رس چوسنے آئی تھی، وہ اس پھول پر ایک خاص قسم کے عطر کا ایک قطرہ گرا کر آئی تھی تاکہ اس کی آمد کا بعد میں آنے والی مکھی کو علم ہو جائے
جب کبھی بعد میں کوئی شہد کی مکھی اس پھول کو دیکھتی ہے، وہ اس خوشبو کو سونگھ کر اندازہ لگا لیتی ہے کہ یہ پھول اب اس کے کسی کام کا نہیں رہا، اور وہ سیدھی کسی اور پھول کی جانب بڑھ جاتی ہے۔ اس طرح بعد میں آنے والی شہد کی مکھیاں اس پھول پر اپنا وقت ضائع نہیں کرتی۔ شہد کا معجزہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شہد کس قدر اہم خوراک ہے جسے اللہ نے انسان کو ایک چھوٹے سے کیڑے کے ذریعے عطا کیا ہے؟ شہد اس شکر سے مل کر بنتا ہے جو گلوکوز یا اس قدرتی شکر سے حاصل ہوتی ہے جو پھولوں سے حاصل ہوتی ہے، نیز جو معدنیات مثلا میگنیشیم، پوٹاشیم، کیلشیم، سوڈیم، سلفر، لوہے اور فاسفائٹ سے حاصل ہوتی ہے، اس میں حیاتین B1، B2، B6، B5 اور B3 شامل ہوتی ہے، جو سب کی سب پھولوں کے رس اور زرد دانوں کے خواص کے مطابق تبدیل ہو جاتی ہے۔ درج بالا کے علاوہ تانبا، آیوڈین اور زنک بھی اس میں تھوڑی سی مقدار میں موجود ہوتے ہیں۔ اس میں بہت سی قسموں کے ہارمونز بھی پائے جاتے ہیں، جیسا کہ خود اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ شہد میں انسان کے لیے شفا ہے۔ اس سائنسی حقیقت کی تصدیق ان سائنسدانوں نے کر دی تھی جو 26 ستمبر 1993 میں چین میں منعقدہ عالمی کانفرنس برائے مغز بانی میں شریک ہوئے تھے۔ اس کانفرنس میں شہد سے تیار کی جانے والی دواؤں پر بحث کی گئی تھی۔ امریکی سائنسدانوں نے بطور خاص یہ کہا، شہد، رائل جیلی، زرد دانہ اور شہد کی مکھی کی رال بہت سی بیماریوں کا علاج ہے۔ رومانیہ کے ایک امراض چشم کے ڈاکٹر نے بتایا کہ اس نے ایسے مریضوں پر شہد کو آزمایا جو موتیا بند کے شکار تھے، اور 2094 مریضوں میں سے 2002 مریض تندرست ہو گئے تھے۔ پولینڈ کے ڈاکٹروں نے بھی کانفرنس میں بتایا کہ شہد کی مکھی کی رال بہت سی بیماریوں کا علاج ہے، جس میں ہیموتھرائڈز، جلد کے مسائل، امراض نسواں اور بہت سی دوسری صحت کی خرابیاں شامل ہیں۔ آج کل مغز بانی اور شہد کی مکھیوں کی پیدا کردہ چیزوں نے ان ترقی یافتہ ملکوں میں تحقیق کی ایک نئی شاخ کھول دی ہے جہاں سائنسی ترقی عروج پر ہے۔ شہد کے دوسرے فوائد درج ذیل ہیں۔ زود ہضم ہے۔ شہد میں موجود شکری سالمے کیونکہ دوسری شکر مثلا قدرتی شکر سے گلوکوز میں تبدیل ہو سکتے ہیں، اس لیے شہد باوجود اس بات کے کہ اس میں بہت زیادہ ترشا ہوتا ہے، نہایت حساس مادے بھی ہضم کر سکتے ہیں۔ یہ گردوں اور انتڑیوں کے فعل کو بہتر بناتا ہے۔ اس میں حراروں کی کم سطح ہوتی ہے۔ شہد کی ایک خاصیت یہ ہے کہ جب اسی مقدار کی شکر کے ساتھ اس کا موازنہ کیا جائے تو یہ جسم کو 40% کم حرارے کیلوریز دیتا ہے۔ یہ جسم کو توانائی دیتا ہے مگر وزن میں اضافہ نہیں کرتا۔ یہ خون کے اندر تیزی سے حل ہو جاتا ہے۔ جب شہد کو تھوڑے سے پانی کے ساتھ ملا لیا جائے تو یہ 7 منٹ کے اندر دوران خون میں حل ہو جاتا ہے۔
شکر سے پاک اس کے سال میں دماغ کو بہتر طور پر کام کرنے میں مدد دیتے ہیں، کیونکہ دماغ شکر کو سب سے زیادہ استعمال کرتا ہے۔ یہ خون بڑھانے میں مدد دیتا ہے۔ جسم کو خون بڑھانے کے لیے جس توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، شہد اس توانائی کا زیادہ حصہ فراہم کرتا ہے۔ یہ خون کو صاف بھی کرتا ہے، دوران خون میں باقاعدگی پیدا کرنے اور مدد دینے میں بھی یہ چند مثبت اثرات رکھتا ہے۔ یہ شعری مسائل، کیپیلری پرابلمز اور صلابت شریان کے خلاف تحفظ فراہم کرنے کا کام بھی کرتا ہے۔ یہ بیکٹیریا کو جگہ نہیں دیتا۔ شہد میں بیکٹیریا کو مارنے کی جو صلاحیت ہے اسے رکاوٹی اثر کہتے ہیں۔ تجربات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ شہد کو پانی میں ملا لیا جائے تو بیکٹیریا کو مارنے کی اس کی صلاحیت میں 2 گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ بات بڑی دلچسپ ہے کہ شہد کی نو مولود مکھیوں کو شہد پانی میں ملا کر خوراک کے طور پر دیا جاتا ہے۔ یہ کام ان مکھیوں کے سپرد ہوتا ہے جو نئی پیدا ہونے والی مکھیوں کی نگرانی پر مامور ہوتی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے شہد کی اس خاصیت کے بارے میں وہ جانتی ہے۔ شاہی موم، رائل جیلی، شہد کی کارکن مکھی کے ہلکی غدودوں سے نکلنے والی گاڑی قوت بخش شہد نما رطوبت۔ یہ ایک ایسی رطوبت ہے جو چھتے کی کارکن مکھیوں کے حلق سے خارج ہوتی ہے۔ اس قوت بخش مادے میں شکر، لحمیات، چربی اور بہت سی حیاتین شامل ہوتی ہیں۔ جسم میں نسیج کم ہو یا جسم دبلا پتلا ہو تو اس سے پیدا ہونے والے مسائل کے لیے یہ بڑی کارآمد ہے۔ جیسا کہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ شہد کی مکھیاں اپنی ضرورت سے کہیں زیادہ شہد پیدا کرتی ہیں اور یہ انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیا جاتا ہے، یہ بات بھی اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ اس قسم کا حیران کن اور ناقابل یقین کام شہد کی مکھیاں از خود سر انجام نہیں دے سکتی۔ سورۃ الجاثیہ آیت 13 ترجمہ: اس نے زمین اور آسمانوں کی ساری ہی چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، سب کچھ اپنے پاس سے۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔